الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله الذي سبحان اللہ تعرف إلى عباده الصالحين باليقين سبحان اللہ والصلاة والسلام على حبيبه سيد الموقنين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين سبحان اللہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين
وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سبحان اللہ صدور محفل صدور جلسہ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حمد و درود تو بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دولت ایمان اور یقین بعد عنوان خطاب دولت یقین حاصل کرنے کا طریقہ. اللہ جل شانہ سمجھ کے جناب تک پہنچاون دی توفیق بخشے. محترم برادرم عامر نذیر صاحب، حاجی محمد نذیر صاحب، اور کچھ دوست احباب نے اس جلسے کا اہتمام فرمایا ہے. اللہ تعالی انہاں دا قبول و منظور فرمائے. دوستو دولت سے یقین دو جہاناں دی کامیابی دا واحد ذریعہ. یقین دی دولت ملدی ہے دو جگ دی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. دشمناں دے نال مقابلہ اور سجنا دے نال معاشرت اس یقین نال سمجھ اس یقین نال ہی حاصل ہوتا. دشمنان نے اسلام دا مقابلہ بغیر یقین تو نہیں ہو سکتا. یقین جدوں ٹھلم ٹھلا ہونا یقین نہیں ہونا. دشمناں دے ہاتھ وچ کھڈونا بن جائے گا. یقین ہونا ہے
تے دشمناں دے اگے ہر صورت قائم رہن دا ول ثابت قدمی دی دولت نصیب ہو جائے. سجنا نال ورتاؤ دا طریقہ وہ بھی یقین نال ہی ہونا. جے یقین نہیں ہونا تو سجنا نال ورتاؤ صحیح نہیں ہو سکتا. خارجی یقین دی دولت تو محروم سن. دشمنان اسلام نال لڑن دی بجائے وہ اسلام دے دوستاں نال لڑ گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال لڑ گئے. جب یہ ثابت ہے کہ یقین نال ہی ساری کامیابی، ہن صرف یہ دسنا ہے یہ یقین حاصل کیویں ہوندا ہے. یقین کڈن والے بھی ہیں، یقین دین والے بھی ہیں. کڈن والے بتھیرے نے، دین والے بہت تھوڑے نے. یقین محکم لکھن نال یقین نہیں ملتا. یقین محکم لکھن نال یقین نہیں ملتا. یقین اللہ تبارک و تعالی دے فضل نال جیڑی بصیرت عطا ہوندی ہے نا، دل والی اس نال یقین حاصل ہوتا ہے. یقین دے درجے نے. جیڑا یقین رہبر واسطے چاہیے ہوندا ہے نا، وہ عین الیقین دے درجے والا ہوندا ہے. علم الیقین مریداں مقتدیاں تے تابعداراں دی شان ہے. جڑے راہبر تے پیشوا ہوندے نے انہاں واسطے عین الیقین چاہیدا ہوندا. علم الیقین یقین دا ذریعہ خبر ہوے. عین الیقین یقین دا ذریعہ ویکھنا ہوے. جس لئے یقین دا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ ویکھنا بندا ہے، اس لئے عین الیقین دا درجہ ہوندا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مریداں دے درجے دے اوتے شیخ ہوے، مقتدیاں تے پیچھے چلن والےاں دے درجے تے راہبر تے پیشوا ہوے تے کامیابی نہیں ہوندی. آخر عام خاص دا فرق ہوندا.
انہیں علم اور یقین کے درجے تھے، کوشش کرنی ہے کہ علم اور یقین کے درجے تھے میرے فرما بردار ہوں، آپ عین الیقین سے بیٹھا ہوں۔ آ ویکھو نا ہوں تمہیں ویخ رہا میں، تھی مینو ویخ رہے، یہ عین الیقین، کیونکہ اکھ دے نال ویکھن دے نال مشاہدے دے نال تانوں یقین ہو رہا۔ ایک کے تساں سنیا 100 بندے کول سنیا، 1000 کول سنیا، پھر جا کے ویکھیا پہلا بھی یقین سی، لیکن جیڑا یقین ویکھن نال حاصل ہونا او دا درجہ اونچا ہونا۔ خبر والا جڑا ہے وہ کسلے قوموں ہو سکتا ہے، لیکن اکھ والا وہ نہیں بدل۔ اتنا فرق تو ہے، اللہ سونے خبر دیتی حضرت موسیٰ کلیم نو کہ تیری قوم بچے دی پوجا کر دی۔ آپ اُنہ غصہ نہیں چڑھیا جنہ آن کے اکھ نال ویکھن نال چڑھیا۔ جدو ویکھیا نہ پوجا پہ کرتے سن، اینے جلال چاہے کہ تورات دیاں تختیاں سٹ دتیاں تھلے۔ بھائی دی داڑھی شریف پھاڑ لئی، سر چو لمبا اگدا نکلیا۔ اس مقام تے حضور نے فرمایا لیس الخبر کل معاینہ، خبر ہو روندی معائنہ ہو روندی، خبر ہو روندی تے معائنہ معائنے نال مشاہدے نال ویکھن نال حس نال جڑا علم آوندا ہے وہ بہت پکا ہوندا۔ مکہ مدینہ شریف ہے سنیا ویکھ آیا جڑا او دا علم جویں بندا ہے، یقین جویں بندا ہے، وہ دوروں سنن والے دا اونج نہیں بندا کہ نہیں۔ اسی اس لیے گل پہ کرنے ہاں کہ جڑا راہبر ہوندا ہے نا او دا عین الیقین دا درجے والا علم ہوندا ہے، یقین او دا عین الیقین والا ہوندا ہے۔ وہ کیویں حاصل ہوندا ہے جدوں اودی حقیقت سمجھ آ گئی ہے، ویکھ کے مشاہدے نال اکھ نال ویکھنا، یہ جڑا یقین حاصل ہوتا ہے اینو عین الیقین کہندے نے۔ یہ معائنے نال ہوندا ہے، یہ یقین اعلی درجے دا ہوندا ہے، یہ نہیں کسے وقت ڈول سکدا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ یہ جدو نہیں ڈولدا تے یہ ہوئی کیویں حاصل ہوندا ہے؟ نبیاں کول کامل ولیاں غوث پاک میرا ورگیاں کولے جیویں تسی اسی ایس ظاہری جگ نو ویکھنے اس طرح او لوگ جو کچھ غیبی جہان ہے نا انہوں میں ویکھدے تاں یقین دے اعلی درجے دے عین الیقین سے جا پہنچ جائے۔ آخر خود سمجھدار جی ایک ہے ظاہر محسوس
جہان دے کسے فائدے نو سامنے رکھ کے وہ لالچ جان کے ٹکر لینی. ایک ہے یہ سارے نو چھڈ کے یہ کوئی توقع نظر نہیں، محض اپنے رب واسطے دنیا نال ٹکرا جانا. او بیلیا او اینو چلاون والے اے دے چلاون دا ول سے اے ساؤنڈ اس لیے بنائی دا ایکو اس لیے بنائی دا جس نے شعر پڑھنا ہو، جس لیے اونج بیان کریے اس وقت اینو اس طرح رکھی دا کہ سارے نو سمجھ آوے کہ بار بار جڑی تمک وجدی ہے نہ وجے. آواز اینا رکھ جس بس یہ سمجھ آتی رہے. جس لیے شیر آئے گا اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، شیر اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے سونا. کی گل کر رہے سا؟ ہاں ویکھے انہاں دی توجہ ہے. ادھروں ہی آواز آئی، باقی سارے چپ بیٹھے. ادھر دیکھو اور محسوس ساستے جگ نو سامنے ویخ کے گیا مینو شاہی لب جانی. یہ لڑنا کتے بندے بھی لڑ پے، بدماش بھی لڑ پے، جانا ہر شہ وار چڑھتے ہیں. کیوں ویکھن ڈے ہوندے نے آ سونا پیا، آ دنیا پئی، آ جائیداد پئی، آ ملک پیا، یہ لڑاں گے. جی بچ گئے تو لیلا، نہ بچ گئے تو ویکھی جائے گی. اس یقین دی گل نہیں کرتے، یہ کتا یقین ہے. اس دی یقین دی گل پہ کرنے کہ رب واسطے لڑنا ہے، غیب واسطے لڑنا ہے. جو کچھ ہے غیب ہے. وہ یار تمہیں جنت لبنی، تمہیں فلان لبنا ہے، اور تمہیں رب لبنا ہے. ہوں سارا کچھ غیب ہے. غیب واسطے لڑنا، ہر ایک نال ٹکر لے لینی، یہ اس اعلی درجے دے یقین تو بغیر نہیں آ سکتا. اللہ تعالی اپنے نبیاں نو اس یقین دے درجے تے لے جاندا ہے، پھر نبیاں دے وارثاں نو اس درجے تے لے جاندا ہے. پھر اس غیب تے نظر رکھ کے تے وہ لوگ ہر طرح دی قربانی خوش ہو کے دے چھڑ دے. اللہ تعالی نے عادت قرآن پاک دی کلیے بیان کردا، کلیے جزیات بہت زیادہ ہوندیاں. جیڑی کتاب اللہ تعالی دی طرفوں کائنات دی ہدایت واسطے ہوندی، او دے وچ جزیات نہیں بیان ہوندے. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں ہر ایک دیاں دسنیاں، او تے کتے جا بننی سی لمبی کتاب، پڑھی نہیں سی جانی. وہ کلیے دسدا، موٹے موٹے نقطے دسدا، وچوں باقی کڈ دے رہو. گل کرے گا مثال دے طور تے کر جائے گا، باقی سب وچے آپے سمجھ جاؤ. اللہ تعالی نے ہر نبی واسطے نہیں دسیا کہ ایسا انہیں اندر نہیں کرنے.
غیب دے مشاہدے کرانے ہاں، یقین دی دولت عطا کرنے ہاں. ایک دو دا دسیا باقیاں نو قیاس کر لو. کیوں قیاس کرو؟ اس واسطے کہ جدوں انہاں نبیاں دا مقصد کوئی اور اس مقصد نو حاصل کرن دی خاطر اس مقام دی ضرورت ہے. جب نبیاں دا منصب ایک کے اس منصب نو حاصل کرن دی خاطر جس مقام چونا گزرنا ہے وہ ضروری کہ وہ مقام ہر ایک نبی نو ملے تاکہ اپنے مقصد نو پہنچا. لہذا مقام اور منصب اس مقصد واسطے سب نو دتا جاندا ہے. بیان پاویں کسے ایک دا ہوئے پاویں دو دا ہوئے، بیان تمثیلاً ہونا ہے. اینو ٹھار نہیں سکنا، وہ تتا کر اینو. توجہ ہے؟ اللہ دے بندے ہو، جدو تسی 100 بندے نو ایک ڈیوٹی دے لے بھیجنا ہے، اگلے نو جو سکھانا ہے پچھلے نو وہ سکھانا ہے، کیونکہ کام ایک کو لینا ہے. جدو تسی 100 بندے نو آخنا فلانی گڈی چلاونی، تساں سارے نو گڈی چلاؤن دا ماہر بنا کے بھیجنا ہے. یہ نہیں کہ تساں ایک نو ماہر بناؤ، ایک نو قابل بناؤ، باقی ناڑی بھیج دیو، وہ تباہی کر دین گے. 1.25 لاکھ نبی کو مقصد لے کے آندا ہے کہ ہر کفر تے باطل نال ٹکرا کے حق دی آواز بلند کرنا. یہ جدو ہر نبی دے منصب وچ ہوندا ہے اور یہ یقین عین الیقین نہ ہوئے تے اس تو بغیر حاصل نہیں ہوندا. جب یہ نہیں حاصل ہوندا تے لازمن گل ہے ہر نبی نو اس منصب اور مقام تو اللہ تعالی گزاردا ہے. ہن بھاویں دسے ایک دا مگر وہ ایک دے دسن نال یہ مطلب نہیں ہونا کہ ایک تک ہی ہے نا. وہ باقی عقل والوں دی عقل تے چھڈ دیندا ہے کہ تساں بھی کوئی عقل استعمال کر لو. جدو کام سارے کول اکو لینا ہے تو یہ کی تک بنتا ہے کہ ایک نو میں دیاں تے دوجے نو ویلا رکھاں. اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہاں دی گل کی تھی، باقیاں واسطے اللہ تعالی نے ساڈے قیاس تے عقل دے چھڈ دتی کہ ایک رسول تو سمجھ لو جدوں اینو اساں یقین دی دولت دین واسطے اس مرحلے تو گزاریا ہے تو سمجھ لو اساں ہر نبی نو گزارنے. قرآن سنو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہن پہلو ٹکر لین دی گل کیتی، ٹکر بھی کہ دے نال گھر دے جی وہ بھی سردار، گھر دا جی وہ بھی سردار، چاچا وڈیرا
آپ فرماندے نے میں تینوں دے تیری قوم نو کھلم کھلا گمراہی وچ اینی گل کرنی گھر دے وڈیرے نال گولی مارن والی گل ہے کہ نہیں؟ گل چی اینی آگے آ کہ اگلے آخنا ہے ہوں انہیں سارے حربے استعمال کر لینے نے اینو ختم کرنے واسطے. جدو انہیں سننا اینی گل کر دیتی ہے کہ تو ہے گمراہ ہے, تیری قوم بھی ساری ڈبی ہے, تو بھی ڈبیا, تیرا بھی کھ نہیں رہا, تیری قوم دا بھی کھ نہیں رہا, اینی گل میری کر دیتی میرے اگے. ہوں اللہ تعالی اگے فرماؤں یہ گل کر کے دسد کہ یہ گل ایڈے منہ ابراہیم چو کیویں نکلی ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. سونا فرماتا ہے اساں اسی طرح وکھا رہے ہیں ابراہیم نو آسمان اور زمین دی بادشاہی, والے یکون من الموقنین. ایتھے آئیے واو, واہ واہ جڑی ہوندی حرف واہ, کئی فرماندے نے زیادہ ہے, یہ مانا کو نہیں کرنا, مانا بن جائے گا ہوں تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائے. ایسا وکھا رہے ہیں ابراہیم آسمان زمین دی بادشاہی تاکہ وہ توجہ تاکہ وہ یقین والیاں وچوں بن جائے. لے یکونا من الموقنین. کئی آخدن واؤ نہیں زائدہ, یہ مطلب ہے پہلے جملے دا معنی ہے تاکہ عالم بن جائے, دوسرے دا مطلب ہے تاکہ یقین والا بن جائے. یہ مطلب ہے علم بھی دتا یقین بھی دتا. توجہ نہیں فرمائی نے. ہوں اس آیت مبارک نے دسیا کہ سونا خلیل وہ ایک اللہ تبارک و تعالی دے غیبی جہاناں نو ویکھن دیا, جنہاں وچ جنت بھی آؤندی, دوزخ آؤندی, فرشتے آؤندے, اتلے غیبی جہان آؤندے, پھر زمین اللہ تبارک و تعالی دے جو اسرار ہیں وہ اسرار میں آؤندے. اگر میں اس نو بیان کر دیا صحابہ کرام دے اقوال نال تے گل پکی ہو جانی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, پہلا انہاں دا قول پیش کرنا, جلالہ الامر سرہ وعلانیتہ فلم یخف علیہ شیء من اعمال الخلائق. اللہ تعالی ابن عباس پاک فرماؤندے نے انج کچھ کھولیا انہاں تے کہ مخلوقات دے عمل سامنے آ گئے. حضرت مجاہد عطا سعید ابن جبیر اور سدی وغیرہ حضرات فرماتے ہیں فرجت لہ السماوات فنظر الی ما فیہن حتی انتہا بصرہ الی العرش ففرجت لہ الارضون السبع فنظر الی ما فیہن فجعل ينظر الى العباد على المعاصي فيدعو عليهم فقال الله له اني ارحم بعبادي منك
لعلهم يتوبوا ويراجعوا. یہ سارے مفسرین حضرات فرماندے کہ اللہ تعالی نے 7 آسمان کھول دیتے، جو اتنے سی وہ ویکھیا، عرش تک گئی نظر. 7 زمیناں کھول دتیاں، جو کچھ انہاں وچ ہے. 7 زمیناں تو بعد 7 اقلیماں. یہ 7 طبق انج نہیں، انج جی ایسا سمجھنے جی آسمان بنے انج نہیں. 7 آسمان جی بنے 7 زمین انج نہیں. 7 زمین تو مراد 7 اقلیماں، 7 ولایتاں. کوئی سجے وے، کوئی کھبے وے، کوئی تھلے وے، کوئی اتنے وے، کوئی کدے وے، ہیں 7 پوریاں. انہاں تے مخلوق وسدی، انہاں تو علاوہ مخلوق کو نہیں وسدی. سمجھ لگی ہے؟ یعنی انسان انہاں تے وسدے نے. 7 ولایتاں. انہاں 7 ولایتاں نو اللہ تعالی نے ایسا ظاہر کیتا حضرت دے اگے، ہر جنس انساناں دی کھل گئی. 7 ولایتاں جان دیو نا. اس لیے بیٹھے امریکہ تھلے ہے. اس طرح اللہ تعالی نے ٹوٹکے جنہوں کہندے نے زمین دے ٹوٹے باہر کڈے ہوئے نے. ایک ٹوٹا ایک ولایت ہو گئی. وہ ٹوٹے جڑے نے انہاں نو 7 زمین آکھیا جاندا ہے. آسمان جڑے نے وہ بنے نے گنڈیاں دے پردے ورگے. جویں گنڈیاں دے چھلکے ہوندے نے نا، ایک کتے ایک اس تو اتے، ایک اس تو اتے، ایک اس تو اتے. آسمان انج بنے نے. زمین جیڑی ہے ٹوٹے نے، ایتھے ٹوٹا اوتھے ٹوٹا اوتھے ٹوٹا. ہر ٹوٹے نو ولایت کتے اقلیم کہندے نے. وہ 7 اقلیماں 7 ولایتاں دے انسان کھول دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام توجہ نہیں فرمائی نے. توجہ ہے. اس گل دے اتے اتفاق سلف صالحین دا، سلف خلف اس سے متفق نے کہ اللہ تبارک و تعالی سونے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو انج وکھائے اتلے تھلے والے جہان. وکھائے کیوں؟ لیکون من الموقنین، لیکون من الموقنین، تاکہ یقین والیاں وچوں بن جان. یہ مطلب یہ نکلیا اس آیت کریمہ نے دسیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھاویں علم الیقین دی دولت پہلو رکھ دے سن، لیکن عین الیقین دے مرحلے وچوں اللہ نے انہاں نو گزاریا ہے. جدو اس مرحلے چوں گزاریا ہے اس لیے آسمان زمین سب کھل گئے. اچھا جی، اچھا جی بھا جی کتھے آیا ہے کہ انہاں نو علم الیقین پہلو ہے سی. یہ قرآن مجید نے دسیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. سونا رب فرماؤندا ہے اساں ابراہیم نو اس تو پہلا. کی مطلب اس تو پہلا جڑا کذالک نوری ابراہیم، یہ جڑا مناظرہ قوم نال کیتا ہے اور اللہ تعالی فرمایا اساں انہاں نو
دید عطا فرمائی، اس مرحلے چوں گزاریا۔ اللہ فرماوندا ہے اس تو پہلا ہی اساں اپنے ابراہیم نو ہدایت دتی ہوئی سی، وَكُلْنَا بِهِ عَالِمِينَ، اور اساں جاندے ساں کہ اے ہدایت والا ہے۔ معلوم ہویا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو علم الیقین پہلو سی۔ علم الیقین نبی نو جمدے ہی ہوندا ہے۔ عین الیقین دا درجہ جس لے اللہ چاہے عطا فرماوندا ہے، او مرحلہ بعد چ عطا فرماوندا ہے۔ قربان جاواں سونے رب العالمین جل مجد الکریم نے گل سونے ابراہیم دی کیتی ہے، لیکن یہ گل تمثیلاً کذالک، یہ لفظ کذا پہ دسدا ہے تمثیلاً سونے رب گل کیتی۔ کی مطلب؟ اساں جویں وکھا رہے ہاں محبوبہ تینوں، ایویں وکھا رہے ہاں ابراہیم نو، لہذا جویں تینوں وکھانے ہاں تانوں وکھانا ساڈا، تانوں ساڈا وکھانا اس واسطے کہ ایسا قانون جوڑیا ہے، ہر نبی نو اس مرحلے وچوں گزارنے ہاں تاکہ وہ عین الیقین دے درجے تے پہنچ جاوے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدوں اپنی گل کیتی ہے، حضور نے فرمایا، توجہ ذرا، ترمذی شریف تینوں آخیا سی یہ نال رکھنی سی سارے سے کملا۔ شیر اسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ اللہ توجہ ذرا، زندہ باد زندہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، شیر اہل سنت۔ توجہ ہے سونا، ایسی حدیث شریف سنان لگا جنہوں امام ترمذی بھی صحیح فرمایا ہے اور امام بخاری نے بھی صحیح آتا۔ امام ترمذی اپنے ترمذی شریف دے اندر فرما رہے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، وسألت محمد ابن اسماعیل عن هذا الحدیث فقال هذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی فرماندے نے حدیث حسن صحیح، میں محمد بن اسماعیل بخاری تو پوچھا، استاد سن انہاں تو پوچھا اس حدیث دے بارے، فرمایا بالکل حدیث صحیح۔ توجہ ہے، اے حضرت معاذ ابن جبل تو روایت ہے، یہ دے اندر کوئی علت قادحہ نہیں۔ جنہاں نے اس دے خلاف کچھ لکھیا ہے انہاں ڈنڈی مارن دی کوشش کی تھی، انہاں دی شرارت ہے، اضطراب کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ امام بخاری نو پتہ نہیں سی اضطراب دا، امام ترمذی نو پتہ نہیں سی۔ چلو ترمذی تو تحسین میں متساہل ہیں، وہ بخاری کہاں متساہل ہیں؟ امام بخاری ورگا محدث کہندا ہے پیا حسن صحیح۔ یہ ہے سورت سعاد دی تفسیر ترمذی دے اندر، سورت سعاد دی تفسیر دے باب دے وچ حضرت معاذ ابن جبل تو یہ حدیث مبارک ہے۔ قال احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ
عن صلاة الصبح حتى كدنا نترى عين الشمس فخرج سريعا فصوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال ما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن الصورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري ربي قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردانا ملي بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفته فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال ما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات قال ثم فيما قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سل قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. حدیث پاک دا آخر ہو گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز ایک دن صبح دی نماز حضور دیر نال تشریف لایا ہے. سانو انج لگا جویں سورج چڑھن والا ہے. جلدی نال تشریف لیا ہے, تکبیر فرمائی, نماز پڑھائی مختصر اختصار دے نال, سلام پھیر کے آواز نال دعا منگی. دعا بصوتے ہی معلوم ہویا اچھی دعا منگنی بھی سرکار دی سنت, نیوی منگنی بھی سنت ہے, اچھی منگنی بھی سنت ہے. دعا بصوتے ہی فقال لنا على مصافكم كما انتم. حضور نے فرمایا اپنی صفاں دے بیٹھے رہا جے. ثم انفتل الینا, حضور ساڈے ال پھر گئے. فرمایا ما انی ساحدثکم, میں تانوں دسنا ہے اج صبح میں دیر نال کیوں آیا. میں اج راتی وضو کیتا ہے, جو رب سونے دی تقدیر سی. میں نماز پڑھی, میں نماز تہجد پڑھن تو بعد توجہ ذرا, نماز دے اندر ہی میری اکھ لگ گئی ہے, جویں بوجھیا محسوس ہوندا ہے مینوں نیندر آئی ہے. ویکھنا کی ہاں, رب دے کول بیٹھا. رب بڑی سونی صورت دے جے, کیونکہ مسئلہ خواب دا سی. اللہ تبارک و تعالی خواب جویں چاہے جس طرح چاہے نظر آوے. فرمایا بڑی سونی صورت ہے, میں اپنے رب نو خواب دے اندر ویکھیا. مینوں رب فرماندا ہے محمد میں عرض کرنا لبیک رب پروردگار میں حاضر ہوں. فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی,
10 اتلے جہان دے لوگ یعنی فرشتے آپس گلاں پہ کردے نے، وہ کادے وچ پہ کردے نے، کیڑیاں گلاں پہ کردے نے، کیڑے مسئلے پہ بیان کردے نے. قل لا ادری ربی ادبن فرماندے نے پروردگارا میں نہیں جاندا تو دسے گا تے جاناں گا. قالها ثلاثا توجہ ذرا 3 بار اللہ نے فرمایا جاننا ہے. وہ کالے دی گلاں پہ کردے نے، کیڑے مسئلے چھیڑ کے فرشتے اتلے جہان دے بیٹھے نے. میں عرض کرنا پروردگارا تو ہی جاننا ہے. 3 بار رب نے وہ گل دہرائی تے اگوں میں یہ جواب دیتا ہے. ہن رب سونا کی کردا ہے؟ وعدہ کفو بین کتفیا، اللہ تعالی نے خواب دے اندر اپنا ہاتھ مبارک میری کنڈ دے اوتے 2 موڈیاں دے وچکار رکھیا. حتا وجد تو بردا نہ ملے، سونے رب دے ہتھاں دی ٹھنڈک میرے دل وچ پئی ہے، میں محسوس کیتی ہے، دل وچ ٹھنڈک محسوس کیتی. وہ ٹھنڈک جیسے محسوس ہوئی فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، ہر شے میرے اگے کھل گئی ہے اور میں پہچان لئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت حبیب خدا حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے. میں یہ نہیں دسنا چاہتا کہ سرکار دوتے ہر شے کھل گئی، ہر شے جان دے نے. یہ مسئلہ کدوں دا بیان پہ ہوندا ہے؟ میں صرف اینو بیان پہ کرنا اپنے موضوع دی مناسبت ہو. یقین دا طریقہ کی ہے، عین الیقین تک کیویں لے جاندا ہے، اس مرحلے وچوں ہر نبی گزردا ہے. جے قرآن وچ حضرت ابراہیم دی گل آئی ہے تو مثال ہے، باقی نبیاں نو ان تے قیاس کرو. فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر شے کھل گئی میں پہچان لئی. فقال یا محمد، پھر رب نے فرمایا محمد. قلت لبیک، میں عرض کیتی سونے پروردگار حاضر ہاں. فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، اتلے جہان دے اعلی قسم دے فرشتے جڑے نے، کیونکہ مالا اس نو انہاں لوکاں نو آکھیا جاندا ہے، اس مخلوق نو جڑی اعلی ترین ہوے. مالا الاعلی، اتلے جہان دے اعلی فرشتے کیڑے مسئلے چھیڑ کے بیٹھے نے. یہ مطلب ہے مسئلے نبی دے دین دے اوتھے وچھڑے ہوندے نے. سمجھ آئی نے؟ اوتھے چھڑدے نے پہلو، پھر اوتھوں اتردے نے تے پھر ایتھے چھڑدے نے مگروں. توجہ ہے. ہن رب سونے پوچھیا اوتلے جہان والے کادے وچ گلاں پہ کردے نے؟ ہن سونا فرماندا قل تو فل کفارات، میں عرض کیتی سونیا کفارے دیاں گلاں پہ کردے نے. قال ما ہن، رب پوچھدا ہے اے محمد دسو وہ کفارے کی نے؟ فرمایا مشجل، میں عرض کی تھی مشی الاقدام الى الجماعات، جماعت دے نال نماز ادا کرنا واسطے پیدل ٹر جانا. یہ گناہ جھڑ جاندے نے، کفارے گناہاں دے بن جاندے نے. والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، نماز پڑھ کے اگلے ٹر جان پھر مسیتے بیٹھا رہنا رب واسطے. واسباغ الوضوء عند الکریہات، سردیاں ہون
سردیاں ہون پانی ٹھنڈا ہوے، گرمیاں ہون پانی گرم ہوے، مڑ بھی وضو پورا کرنا، یہ تین چیزاں کفارے نے۔ حضور فرماندے نے، میں سن رہا جس لئے اللہ تعالی نے ہاتھ رکھا ہے خواب دے اندر، تے اس ہاتھ شریف دی برکت نال میرے دل وچ ٹھنڈک پئی، تے ٹھنڈک پین نال کائنات کھلی، جدو کائنات کھلی ہے تے میں سب جہان سامنے نظارے کیتے تے ہن رب فرمایا دس اتلے جہان والے کادیاں گلاں کرن دے، توجہ نہیں فرمائی نے۔ تے حضور حضور پھر دس دے نے، توجہ نہیں کیتے مرو، حضور پھر دس دے نے او عرش نو چکن والے ستویں آسمان مالا آلہ جنوں کہندے نے، تھلے والے نہیں، اتلے والے، آلہ تو آلہ مالا، تھلے والے نہیں، جتھے رک گئی کہانی چھوٹیاں دی تے شروع ہو گئی وڈیاں دی، اونوں آکھدے مالا آلہ۔ توجہ نہیں فرمائی نے۔ ہن مالا آلہ جو گلاں پہ کردے نے، ہن اساں تساں حساب نہیں ہالے لا سکدے تے نہ کسے سائنسدان دے واسطے دی گل آ بھی عرش دا پینڈا ہے کنا، مالا آلہ دا پینڈا کنا ہے، یہ اساں نہیں ہالے اندازہ کر سکدے۔ یہ جہاز اپڑ جاتا ہے مکے مدینے 5 گھنٹے، پھر پھر کے ادھروں ادھروں 5 گھنٹے پہنچ جاتا ہے۔ یہ کی گل کرنی جتھے 5 گھنٹے جہاز اپڑیا ہو، گل پہ کرنے اس تھان دی جدا اندازہ ہی نہیں، اوتھے گلاں پئیاں ہوندیاں، اللہ ہاتھ رکھدا ہے، خواب ہاتھ رکھدا ہے، انہاں دیاں گلاں حضور سنتے نے۔ ہن رب پوچھدا ہے دسو ہن کی گلاں کردے نے، توجہ ہے۔ ہن رب پوچھدا ہے فیما یختصم الملأ الاعلی، محمد ہن دسو ساڈی اتلے آلہ جہان دی مخلوق جیڑی یہ ہن کادے وچ جھگڑن ڈے نے تے کی مسئلے کردے نے؟ پہلا مطلب یہ نکلیا او مسئلے مسائل کردیاں کسلے اچھی نیوی آواز ہو جانی تے جھگڑے دی فضا بن جانی، خالی ایتھے نہیں اتنے بھی بن جاندی۔ یہ کوئی اونترا ہی ہونا جہاں آ کے مولوی تے لڑن نو پیندے نے، اونتری دے اتلے بھی ایویں کر لیندے نے، یہ کوئی بھیڑ نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ واقعی اسی بکاں جڑیاں مار بہنے ہیں نا، صرف کم علمی دی وجہ نال مارنے، علم نہیں ہوندا۔ جویں جویں گھڑا بھر جائے نا، بھانڈا بھر جائے وہ آواز مک جاندی، خالی ہوے تے پھر کھڑکدا کہ نہیں؟ اہیں جنہ چر علم تو خالی ہاں تے کھڑکی جان گے، کسے نہیں چڈا دے۔ جی اس لیے علم آ جانا پھر حوصلہ بھی ہونا ہے، سمجھ بھی آنی ہے، پھر بولن دا پتہ بھی لگنا ہے، یار اتنے بولنا ہے، نہیں بولنا ہے، بولنا ہے بولنا ہے، ایویں منہ کھول لینا دیا مول بھی تے جھگڑی جاندے نے، لڑی جاندے۔ وہ مسئلے چ گل پہ کرتے ہیں، آواز اچھی نہیں بھی ہو گئی یار، انہوں تمیز ہی کوئی نہیں بولن دی، ویخ کیویں بولی جا رہا ہے۔ انج دی فضا ایتھے مولویاں چ کی اتنے فرشتیاں چ بن جاندی۔
ویکھو حدیث صحیح پہ سنانا میں. ہوں سرکار سنتے نے مشی الاقدام فرشتے گلاں پہ کرتے نے کفاریاں یا اللہ کفاریاں دی گلاں پہ کرتے نے جنہاں نال گناہ مٹدے نے ایسے عمل پہ آپس ایک دوجے نو دسدے نے جنہاں عملاں دے نال گناہ مٹدے نے. یا مولا او کی رب سونا پوچھتا ہے کی نے حضور سن کے دس دے نے کی سن کے دس دے نے فرمایا پہلی پیراں دے جماعت چل کے جانا جماعت نماز واسطے پتہ لگا جنہ عبادت مشقت بہتی کرے گا اجر اُنہ بہتا پاوے گا. توجہ ہے پہنچ دے موٹر سائیکل دے بھی جائے گا گڈی دے بھی جائے گا لیکن کفارہ نہیں بنن لگا. عیاشیاں نال کفارے نہیں بنتے. سمجھ نہیں آئی. ہاں اوتھے ہن جائیے طواف تے عمرے کریے طواف کریے اوتھے ساج کریے تے اسی لگے نے تھلے کوئی شے نہیں ہے پیر سونے پتھر ٹھنڈے تے لگدے نے کوئی گرمی اوتھے محسوس نہیں ہوندی ٹھنڈ لگن ڈے پیندی ساج کردے اسی لگے نے تے ہن کوئی آکھے تھلے ہون روڑیاں وہ وجن صدیق اکبر دے پیراں نو اتوں پوے دھوپ مکے مدینے دی ہوے گرمی تے کوئی آکھے جی میں ماشاءاللہ میں بھی عمرہ حج کر آیا تے صدیق نو پہنچ گیا تے اونوں آ کے رب ایڈا بے انصاف کوئی نہیں. ایمان نال دس ایک تیرا یار آوے ملنے واسطے تینوں وہ آوے اسی دے گڈی وچ بہ گئے ایک آوے پیراں دے بھار تے کنڈیاں دے اوتے تردیاں سچی دس تیرا دل کدھر ڈولے دا ہے تے تیرا دل ادھر ڈولدا وہ ایڈا ہی بے قدر ہے وہ سارے رکھ لیندا اکو کھاتے. آؤ نے شریعت دسی مشی الاقدام مشی الاقدام الى الجماعات جماعتن با جماعت نماز ادا کرن واسطے پیرا بار جانا والجلوس فی المساجد بعد الصلوات. ایک کونے نماز پڑھی تے فرض پڑھے دے او پہ جاندے سنتے ہی نہیں پڑھتے. دوسرے نے اللہ رسول فرما رہے نے دوسرے نے نماز ہو گئی پھر مسجد بہ گئے سونے دا گھر جان نو جی نہیں کردا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت شیر پاکستان فقیہ زمان واسباغ الوضوء فی الکریہات عند الکریہات. وضو پورا کرنا تکلیف دے وچ کیویں تکلیف ادھروں جے سردی ہوے پانی ٹھنڈا جے گرمی ہوے پانی. بزرگاں لوگاں یہ اشارے سمجھے. ایک امام گزرے نے وہ کی کرتے تھا سردیاں میں چھت پہ چڑھ جانا نماز واسطے تہجد واسطے گرمی آنی تو مکان دے وچ وڑ جانا. کیوں آخے جے سردی ہوے گی رات نو ٹھنڈ لگے گی نیندر نہیں آنی مولا دی بارگاہ وچ رات گزر جانی. دل نو رات نو گرمی جی آنی تے اندر وڑ جانا تاکہ گرمی دی وجہ نال نیند نہ آوے غفلت نہ آوے پھر جاگدیاں سونے نو یاد کرو.
وہ یہو جیاں رمضان حدیث قرآن دیاں سمجھدے سن. صدقے جاواں. قال ثم فیما، پھر اللہ تعالی نے پوچھا اے محمد دس فیما، پھر کادے وچ پہ مسئلے کر دے نے. قل تو اطعام اللہ، میں عرض کیتی سونیا روٹی دینا لنگر ورتاونا. ولین الکلام، گل نرم لہجے نال کرنی، سونے انداز نال کرنی تاکہ اگلے دے دل وچ بیٹھ جاوے، اے نہ بھی لڑن نو پینا. والصلاۃ باللیل والناس نیام، تے نماز رات نو پڑھنی لوگ ستے ہون. قال سل، اللہ تعالی نے یہ گلا پوچھ کے پھر فرمایا محمد مانگ، ہن کی مانگنا ہے؟ میں عرض کی تھی اللہم انی اسالک فعل الخیرات وترک المنکرات. سونیا میں مانگنا وا نیکیاں کراں تے بدیاں تے دور رہاں. وحب المساکین تے مسکیناں دے نال پیار کراں. وان تغفر لی وترحمنی، میرے تے رحم کر دے مینوں بخش دے. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، یا اللہ جے کسے قوم نال فتنے تے عذاب دا ارادہ فرماویں مینوں بغیر فتنے تو محفوظ کر کے اپنے وال لے لویں. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، تیرا پیار منگنا وا. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، تے تیرے پیار والیاں دا پیار منگنا وا. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَيْكَ، اس عمل دے نال بھی پیار منگنا وا جیڑا عمل تے سونے دے نیڑے کرے. کی مطلب تینوں پسند ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایتھے تک پہنچ کے فرماندے نے انہا حق، جو میں دسیا خواب اپنا اے سارا حق کے خیال نہ سمجھا جے، کیونکہ میں محمد نبی رسول سید الانبیاء ہوں تے نبیاں دا خواب حقیقت ہوندا ہے. فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا، ایک دوجے نو پڑھو پڑھاؤ. وَتَعَلَّمُوهَا، پھر اینو قابو کر لو. میں وہ پڑھیا پڑھایا، میں پڑھیا سی وہ تانوں پڑھا چھڈیا. حضور دے فرمان تے عمل ہو گیا. حضور نے فرمایا فَادْرُسُوهَا، اینو پڑھو. ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا، اینو سیکھ کے تے کی مطلب اینو سکھو. اے ہن جو اگاں وچ کھڑا ہے جیڑیاں چیزاں دسیاں کہ فرشتے کیڑے مسئلے چھیڑ کے بیٹھے نے، وہ جیڑیاں وچ دسیاں وہ ساریاں کرو. تعلموها، او کرو. توجہ نہیں فرمائی. ہن گل حدیث مکمل ہو گئی. ہو گئی؟ بولو. یہ حدیث حضرت معاذ ابن جبل دی ایک مرسل روایت جیڑی اے دی تقویت کر دی اور او دے کول او دے وچ اضافہ ہے مرسل صحیح. لہذا اس دے اندر جو مضمون ہے وہ اس دے نال رلاواں گے تے قرآن دی آیت جیڑی پڑھ بیٹھا حضرت ابراہیم واسطے وہ پتہ لگ جائے گا کہ جی میں دعویٰ کیتا ہے وہ مثال دے طور سے ہے. توجہ، وہ خصوصیت دے طور سے نہیں کہ حضرت ابراہیم تے بندے ابراہیم واسطے ہے تے ہوراں واسطے نہیں، نہ سارے نبیاں واسطے. وہ ہے مشکات شریف، ترمذی وچ بھی ہے، مشکات وچ بھی ہے، اصل سنن دارمی دے حوالے نال
مرسل حضرت عبد الرحمن بن عائش آپ نے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت فرما کے ہیں حضور دے دور چی، لیکن حضور سرکار تو حدیث نہیں سن سکے، ہے حضور دے دورے سن، ملاقات اور زیارت نہیں کر سکے، مخدرم سن مخدرم. تو انہاں دی روایت تے لفظ سنو ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. باقی سارا سن چکے ہو، وچوں لفظ کڈن لگا جڑے ایتھے موجود نے. وہ کی وَتَلَا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. وَتَلَا اس روایت دے آئے جدوں سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میرے کندھیاں دے وچکار ہاتھ رکھیا، میرے تے عرش کھل گئی. جدوں سویرے آقا نے یہ صحابہ دے اگے بیان فرمائے، بیان فرما کے وَتَلَا حضور نے پھر آیت کیڑی پڑھی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ دے پاک محبوب نے پھر وہی آیت پڑھی، اساں اوویں ہی وکھا رہے ہیں جویں وکھانے پا ابراہیم نو ایویں وکھا رہے ہیں تانوں حبیب خدا دا اپنے اس خواب نو بیان فرما کے، اس خواب نو حبیب خدا دا بیان فرما کے دن نو تے پھر اس آیت نو نال جوڑنا اے دسدا پیا اللہ تعالی نے جویں خدائی حضرت ابراہیم دے کھولی سی اوویں محمد کریم دے کھولی سی. زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. اللہ دے فقیراں خرچہ ہی بتھیرا کیتا ہے تے گرمی دے کوٹے چبایا ہے بھئی تسی اسی جٹ جے بندے ہیں دیسی جے کھلی تھاں ہوئے اے بیچارے میں اتنے بہ کے گرمی اینی محسوس کرنا میں پیا دے وچکار جڑے بیٹھے نے بیچارے انہاں دا کی حال ہونا. ہائے ہائے عشق نہ پوچھے را. شہر اسلام مناظر اسلام مناظر اسلام خطیب پاکستان سنیوں کا شیر حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے اور گل سمجھو سنیو ایویں سب سجے کھبے بوں 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 سن کے بوں بوں سن کے تو چاٹے چی اپنا عقیدہ ایمان غلط کرن ڈے پینا. قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے جیویں جیویں کتاباں پڑھی دیاں تے علم سمجھ آوندا ہے نا اوویں پک جاندی ہے گل کہ 1.25 لاکھ نبی دے 1.25 لاکھ صحابہ دے سارے اکو ہی عقیدے دے سن جنوں سنی آندے نے. عقیدہ اکو ہی باقی کچا ہی نے. ادھر ویخ ایمان نال دس ہن ہنے تینوں حدیث صحیح سنائی او کتھے آسمان تے کتھے عرش
اوتھے مسئلے کرن تے آقا سنن ایتھے امتی پکارے تے 5 گھنٹیاں دا فاصلہ نہ سنن لکھ لعنت دے جی بے وقوفی دے اوتے ایڈی بھی تے بندے دی مت نہیں وجنی چاہیے آ 5 گھنٹیاں والی گل کیڑی سائنسی دور آیا ان فاصلے انج مکا چڈے نے فون دے 5 گھنٹے دے اتنے سنن رہے کہ نہیں یہ کوئی شے نہیں کمال تے ہے اور یہ کیویں حاصل ہویا میں کی دعوی کیتا سی اللہ بصیرت دیندا ہے او دا فضل ہوندا ہے پھر وہ غیب دے جہان کھلدے نے تا کھلیا ہے ہاتھ مبارک اللہ سونا اپنی خواب دے اندر ہاتھ مبارک رکھیا ہے حضور فرماندے نے عرشہ کھل گئی توجہ نہیں فرمائی نے تے اللہ فرماندا ہے نوری کذالک نوری محبوبہ جی تینوں وکھا رہے ہیں ایویں ابراہیم نو وکھا رہے ہیں تے ابراہیم علیہ السلام نو وکھا رہے ہیں حالانکہ ابراہیم تے ٹر گئے سن اللہ فرماندا ہے وکھا رہے ہیں وہ ہن بھی ویکھ رہے ہیں کیوں اللہ کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ کسی کو نعمت دے کر اس سے چھین لے جبکہ ہوئے بھی اگلا شکر والا بندہ بھی قدر والا ہوئے بے قدرے کول کھو لینی ہے قانون ہے لیکن قدر والے کول کھونی ہے تے ظلم ہے تے رب ظلم نہیں کردا یہ کیویں ہو سکدا ہے نبیاں نو شاناں دے تے مڑ کھو لے توجہ نہیں فرمائی نے اوتھے کھون چھون دا کوئی چکر نہیں ہوندا دن با دن ترقی ہوندی اضافہ تے ہوندا ہے گھاٹا نہیں ہوندا ہن توجہ ذرا لیکونا من الموقنین یقین عین الیقین دے درجے تے پہنچانا سی ابراہیم نو ایویں پہنچانا سی حضرت آدم تو لے کے محمد الرسول اللہ تک جب پہنچانا سی تے اس مرحلے وچوں سرکار نو گزاریا ہے علم الیقین پہلو سی لیکن عین الیقین اس مرحلے تے جا کے ہویا توجہ ہے کہ نہیں تو سمجھ آئی کہ نہ ہوں گل کچی ہوئی کہ پکی ہوئی سنو قرآن حدیث دے اگے سر ڈا لینا تے سر سٹ لینا سر ڈا لینا بدبختاں دا کام ہے سر سٹ لینا نیک بختاں دا سر ڈا لینا آخنا ساڈی سمجھ چ نہیں آتا ہے بدبختی مننا اس شے دا نام ہے کہ سر سٹ لیا ہے نہیں سمجھ آتی نہ آوے جو آخیا سو برحق ہے توجہ نہیں فرمائی نے یقین کا ہوں کذالک نوری اساں سر سٹن والے ہیں سر سٹ گئے اسی من گئے اللہ تعالی دے ہر نبی نو یہ مقام ملتا ہے کیوں تاکہ یقین دے درجے وچ عین الیقین دے مقام تے پہنچے حق الیقین قیامت نو ہونا ہے سنو ایک مقام نبیاں دا علم الیقین یہ ہر نبی کول جمدیا ہوندا ہے ایک مقام عین الیقین
یہ اسلے جسے اللہ تعالی اندر تے ساری خدائی غیب منکشف کردا ہے اس لیے عین الیقین دے پہنچدا ہے. ایک ہے حق الیقین یہ وصال تو بعد انہوں نصیب ہوندا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. جیوے 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 جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. ہاں توجہ ہے. بولو اس یقین دے مرحلے چو ہر نبی گزریا ہے عین الیقین دے درجے وچوں. اور اے ہوئی مانا ہے جڑا حضور سیدنا خواجہ اجمیری فرمایا ہے. فرمایا فقیر تے او وقت آندا ہے، او وقت ایک آندا ہے جس وقت او دے تے ساری خدائی کھل جاندی. یہ خواجہ اجمیری دا فرمان ہے. پہلو سنایا میں قرآن ہے، پھر سنایا مصطفیٰ دا بیان ہے، پھر گل جوڑ کے دسی کہ ہر ایک نبی تے مقام آندا ہے. کوئی جاہل ہوے گا جڑا آکھے نبی عین الیقین تو خالی ہوندا ہے تے خالی دنیا تو ٹر جاندا ہے. وہ کم بختہ تینوں پتہ نہیں مقام نبوت کی ہوندا ہے. سبحان اللہ. میں گل کرنا میرے آقا نے فرمایا وقت ہونا ہے قیامت دے نیڑے بندے دا پٹ بول پینا. پٹ نے گلاں کرنیاں بندے نے. فلانیا تیرے گھر فلانا کچھ ہو گیا. کئی نے یہ لکھیا دا مطلب کہ پٹ نال ہوندا موبائل. کئی نے لکھیا پورا کیا آلے بنا نے وہ نال لگے کھڑے ہوندے نے. بندہ سن رہا ہوندا گل کر رہا ہوندا. اساں نہیں اس پاسے جاندے. اساں اس پاسے جانے ہاں کوئی پتہ نہیں اگوں یہ وقت آنا ہے. لیکن اتنا تو ضرور ہے پٹ وغیرہ سارا کچھ قیامت نو بولے گا. اوتھے موبائل ہونے نے جو اوتھے بول پین گے تو رب ایتھے نہیں بلاونا. لیکن گل یہ ادھر دیکھ یار دنیاوی اسباب اور وسائل اور نظام دے نال جو کچھ بندیاں تے منکشف ہوندا رہنا ہے اگر انہاں پاکاں دے اوتے او منکشف نہ ہوئے روحانی لوگ اس مرحلے چ نہ گزرن تو وہ رہ گیا پیچھا. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ تے روحانیت ہوندی ہے اللہ مادیت کتھے؟ یہ تے وہی گل ہوئی بھی کھوتے دا موتر دے اوتے مکھی بیٹھی تے لگی جاندی ہے تے لگی جاندی ہے تے آندی ہے سمندر ایڈا ہی ہونا ہے. جو دنیا کا جہان ہے تے کھوتے دا پیشاب سمجھو اتنے مکھی بیٹھی ہے سائنسدان بیٹھا. ہوں یہ سمجھی جانا جگ نہیں ہے خدائی اینی ہے فلانا ہے کوئی شہ نہیں. انہوں آج چلیا تالے صرف ایڈا کچھ ویکھے سمندر بڑی شایا کتنے مکھی کتنے پیشاب ہے کتنے سمندر کتنے رب دیاں شاناں ہوئے 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 کتنے روحانیت کتنے مادیت مثال ہی کوئی نہیں. سونے نبی جہدے تے نظر کرم فرماؤندے نے خواجہ اجمیری ایویں نہیں پہ فرماؤندے. فقیر دے اوتے ایک وقت آوندا ہے. وہ کی وقت آوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ اونوں عین الیقین وچ گزاردا ہے. لے فقیرا اتا تے دنیا چھڑ کے بیٹھا ہوندا ہے. اگر اس تو بغیر چھڈدا ہے تے مکاری ہوندی. اسلے جسلے چھڈ کے وہ جدو ویکھدا ہے کہ یار ہے قدرت نے کی کچھ بنایا ہے
تے میں ایویں اس جگ دے پیچھے خراب ہوندا پھراں او اے تو چت چک کے او دے نال لا کے بہ رہندا ہن کائنات سامنے رنگ برنگے رنگ اپنے وکھاندی ہے تے جو مرضی اپنے میک اپ کر کے اوندی ہے نا او ماسا بھی نظر چک کے نہیں ویکھدا کیوں نہیں ویکھدا او آلہ ویکھن دیا اے ادنا تے او دی کی نظر پوے سمجھ نہیں لگی نہیں بول دے نہیں ہوں پٹ بولے گا توجہ پٹ حضور نے دسیا پٹ بولے گا جتی بولے گی ڈنڈا بولے گا بندے نال قیامت دے نیڑے آ کچھ ہونا ہے ہوں تیرا کی خیال ہے سرکار جدو دسن ڈے نے آ بولے گا تے آ بولے گا سرکار ایویں سن کے دسن ڈے نے سرکار اس لیے ویکھدے سن کہ میرے نال کیویں پتھر گلاں کردے نے جدو آپ ویکھدے سن تے اللہ تعالی نے غیب دا جہان آپ نے کھولیا تے غیب گلاں کردا ہے او مولا اعلی دیاں سندیاں تے مولا جڑا اسفل ہے کہی حضور دے اگے کی ہونا ہے جدو حضور نے ویکھیا تے ہن اللہ تعالی دی وحی آئی کہ اگاں ان کچھ ہونا ہے یہ بھی دس حبیبا کہ اگاں انج ہونا ہے حضور نے وہ بھی بیان فرمایا معلوم ہویا حضور گل ویکھ کے بیان کردے نے اگاں جو ہونا ہے وہ ویکھ کے بیان کردے نے جو ہونا ہے وہ ویکھ کے بیان کردے نے تے جو ہونا ہے وہ نبی دی نظر وچ گزریا ہے تا حضور فرماندے سن جو میں وینا جے تسی ویکھ لو تے بھج جاؤ جنگلاں نو توجہ نہیں فرمائی نے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ او جھلیا کی سمجھنا ہے بیوی ایک بچہ وہ ایسے پہاڑوں بے آباد جگہ تے جا چھڈنا جتھے کوئی بندہ نہیں تے آکھنا ابراہیم پیچھا نہیں ویکھنا ذرا ہاتھ رکھ کلیجے دے کون انج کرے گا یہ عین الیقین دی دولت سی حضرت ابراہیم ویکھ رہے سن میرے مالک دا حکم ہے میں غیب دے جہان نو ویکھن والا ہاں سونے رب نے میرے نال جو وعدے کیتے نے وہ میں ویکھ رہا ہاں مینوں جدوں نے آکھیا اپنا بیوی دے بچہ فلانی جگہ دے چھڈ دے ساڈے راز نے ایتھے ساڈا گھر نے انہاں دے نال ہی آباد ہونا انہاں دی نسل نال آباد ہونا قیامت توڑی ایتھے میلے لگے رہن گے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے او سبحان اللہ یقین دے اعلی درجے دے پہنچے سن یقین دے تا کر کے آپ نے پرواہ نہیں کی تھی بیوی چھڑ دیا بچہ چھڑ دیا آپ چلے گئے نے اللہ تعالی نے بیوی نو بچے نو کیویں محفوظ رکھیا دے پالیا ہے والے یکون من الموقنین ابراہیم علیہ السلام تا چھڑ گئے جب
جدو آسمان زمین پہ ویکھدے نے آن والا جہان پہ ویکھدے نے مکے مدینے دیا رونقاں پہ ویکھدے نے کہ ایتھے کی کچھ ہونا ہے محمد رسول اللہ آخری نبی ایتھے آنا ہے لہذا کوئی پرواہ نہیں کیتی حج دے مناسک ایتھے ہی ادا ہونے نے کوئی پرواہ نہیں کیتی کیڑی جگہ دے چھڈی جانا وا معلوم ہویا او دشمناں دے نال مقابلے بھی ایسے یقین نال ہوندے نے سجنا دے نال ورتاؤ بھی ایسے یقین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی جیوے 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 اللہ اللہ حق اللہ سچ اللہ او توبہ حق رسول اللہ سچ رسول اللہ پہلو اللہ حق کے سچ پھر رسول اکرم اہی دے جھوٹ بیٹھے سیدھی گل کوئی شے نہیں توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویش کہ جس کے سامنے جھکتی ہے پھگبھوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شیر اہل سنت فقیہ زمان مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب موضوع سیاست سے جوڑا توجہ ہے تن من یار دا میں شہار بنایا او تن من یار دا میں شہار بنایا دل وچ خاص محلہ اللہ فوضا یدہ بینک لفیا آن اللہ دل وسو کیتا وسو کیتا اللہ دل وسو کیتا کیتا اللہ دل وسو کیتا میرا ہویا خوب تسلا
سب کچھ مینوں او پیا سنی وے جو بولے ماں سو اللہ اوپر درد مندائے درد مندائے درد مندائے اے لمیز پشادی بہو بے دردہ سر کھلا دشمن دے جھانسیاں وچ وہی آوے گا دشمن دی لالچ جو ہی پھسے گا جڑا یقین دی دولت تو خالی ہونا ہے جڑا عین الیقین دے درجے دے پہنچیا ہوئے گا وہ دشمن نو پھیر لے گا پر خود نہیں پھرے گا اور توجہ ہے توجہ نہیں فرمائی نے میں نے کسے آخیا مولویوں نو ووٹ دینے چاہیے میں آخیا کیوں ضائع کرنے میں آخیا ضائع کرنے ووٹ کہندا کیوں بھائی ضائع کیوں ہو جانا میں آخیا بے وقوفا دین نال دے ووٹ نال دین تے آ نہیں سکدا ہونے دنیا واسطے بھائی گٹر بناونا ہے نالی بناونی ہے سڑک بناونی ہے گیس لواونا ہے منڈا لواونا ہے فلان کرنا ہے یہ کرنا ہے دنیا ہے دین تے آ نہیں سکدا ہن رہا دنیا دا کام سڑک بناونا گلی بناونی ہے گٹر بناونا ہے وہ میں آخیا مولوی نو دے کے کی کرنا ہی مولوی دا اپنی گلی نہیں بنتی اپنا گٹر نہیں بنتا اور میں جو اتنے کھلو جا ووٹاں دے میں آخا لوگوں تے میں گٹر بنوا دیا گا گلی بنا دیا گا میری ساری زندگی نہیں بنی اتنے چل پے وہ میں کہا چلیا جدو دنیا واسطے دینا ہے تو دین واسطے ہونا ہی نہیں دین یہ تعلق نہیں رکھتا نہ یہ دین نال تعلق رکھتا تو مولوی نو دے کے ضائع کرنا ہی چلو جے ملنا ہی ہے جے بوتھے تے ملنا ہی ہے تے کوئی ویکھ کے مل جتوں پھر اینا وا کہ چلو ملے دا کچھ مل تے لب جائے یہ کی ہویا بھی کچھ کیتا بھی صحیح ووٹ بھی دیتا تے اگوں لبے بھی کوئی شے نہ دین تے آ نہیں سکدا رہی سی دنیا تے وہ بھی نہ آوے تے فائدہ ہی کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی نے انہاں جھانسیاں وہی فاسدے نے جڑے یقین تو ٹھلم ٹھلا نے جڑے سمجھدے نے اپنے حربے ہیلے انہاں نال اساں دین لیاواں گے انہاں نال دین نہیں آوندا دین صرف ایکو طریقے نال آوندا جڑا مصطفیٰ کریم سرکار دی شریعت دس گئی بس تاں کر کے صحابہ کرام ہائے ہائے اقبال بڑی وڈی گل کر گیا کل جلسہ کتنے ہونا پرسوں جڑا ہیر پنڈ والوں کا کدو عیدوں بعد اچھا اچھا ہاں ٹھیک توجہ ہے
اچھا کی گل کر رہا سا میں؟ دیکھو صحابہ کرام حضور نے فرمایا ایک میرا صحابی جیڑی جنگ کھلوتا ہونا اور جنگ فتح ہو جانا. پھر فرمایا جنگ ہونی او دے وچ میرے صحابی نو ویکھن والا کوئی کھلوتا ہونا او دی وجہ نال جنگ فتح ہو جانی. پھر فرمایا جنگ ہونی او دے وچ میرے صحابی دے ویکھن والے نو ویکھن والے نو ویکھن والا کھلوتا ہونا او دی وجہ نال جنگ فتح ہو جانی. حضور نے دس دیتا ہے ساڈیاں جنگاں فتح ہی ہوندیاں نے. ہن او کیوں حضور نو ویکھن والا او فتح دا کیوں کامیابی دا کیوں سبب پیا بندا ہے؟ اس واسطے کہ انہاں وچ کوئی شے سی کہ مصطفیٰ دا دین شرع نہیں چھڈنا پاویں کلی دا کھ نہ رہے. دوسرے لفظیں اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو وہاں کام حق سے نہ کر بے ذوق نال کہہ دو تو وہاں کام حق سے نہ کر. جے مقصد ملک ہوئے تو پھر ہیلے لومڑیاں والے آئی جاندے نے، جے مقصد دین ہوئے پھر بندہ شیر بن کے رہندا ہے. توجہ ہے. انا فرمائش کر دیتی ہے بابے نور محمد. نہ پرچا نہ برچی نہ خرچا نہ خرچی نہ خرچا نہ خرچی نہ پرچا نہ پرچی فقط دین کو چاہے ہے امداد عرشی. الیکشن کی ہے یارو، الیکشن کی ہے یارو، بک بک پرانی سنو آؤ لوگو نئی ایک کہانی. دعا کرو اللہ تعالی اس یقین کی دولت نال. آؤ اسی اوتھے عجیب تماشا ویکھیا. ایتھے چنے نہیں سانو پڑھن دیندے، چنیاں دے فتوا لگ جاندا ہے بدعت آ شرک آ دے فلان جوں رولے پان لگ دے. اوتھے عجیب تماشا ویکھیا. او 3 دن میت والے گھر فوتگی والے گھر 3 دن اوتھے لائٹاں لگدیاں ایمان نال تے ایڈے ایڈے بلب. ایتھے مرچاں لگن ڈے پیندیاں، اوتھے ایڈے ایڈے بلب لگدے تے بلب لگے تے پھر 3 دن اوتھے مندی کھانا چلدا. ایمان نال تانوں پہ دس او لحم مندہ اونوں مندی مندی کہندے نے. چولاں دے وچ پکیا ہوندا ہے گوشت تے ایسا عجیب سوادی 1500 دا ایک بندہ رجدا. 1500 بہت مہنگا لارین کھانا. تو اوتھے 3